بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ویورس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معجزات۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ رات معمولی رات نہ لگ رہی تھی۔ عربوں نے اور کفار مکہ نے بھی مشاہدہ کیا کہ جیسے آج کے دن کچھ ہونے والا ہو۔ چاند کی روشنی کہیں زیادہ تھی۔ کفار مکہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونے والا جو ہمارے باپ دادا پردادا کہتے تھے کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوگا، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، کیونکہ اتنے معجزات ہو رہے تھے کہ سب کی عقل دنگ رہ رہی تھی، اور انہوں نے وہ بات پیغمبروں سے بھی سنی ہوئی تھی۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت زیادہ معجزات ہونا شروع ہو گئے۔ بارشیں اتنی زیادہ ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے کہیں پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کر آئے۔ چشموں کا پانی بھر گیا۔ اس سب درختوں پر پھل بھی بہت زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکڑ اور ظالم تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے سب کو بیٹے ہی عطا کی ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہاڑوں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی میں چراغاں ہوا، شرق کے جانور مرغ کو دھوڑ پڑے اور مرغ کے جانور شرق کو دھوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ مبارک ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، باخن باخن، مبارک ہو مبارک ہو۔ پوری کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہو گیا۔ آتش قدح ایران بجھ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی تو دن اور رات کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دن کہتا تھا کہ یہ شرف مجھے چاہیے، اور رات کہتی تھی کہ اس شرف سے مجھے نوازا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا کہ دونوں کو ہی یہ شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی ولادت تب ہوئی جب رات جا رہی تھی اور دن نکلنے والا ہوگا، گویا دونوں ہی اس سے مستفید ہو جائیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے صحن میں اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ مجھے لگا کہ کہیں گر ہی نہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو میرے بدن سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں بیٹھی مکے میں تھی تو شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے شروع ہو گئے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو۔ وہ ایک غیر معمولی رات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگی تو بدن پہلے سے ہی خوشبو سے مہک رہا تھا، کائنات میں چراغاں ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب جو میرے بعد بھی آئے گا وہ احمد ہوگا، اللہ کا آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ زیادہ تر مورخین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہت زیادہ چمکدار رات تھی۔ عربوں کو بھی وہ رات بہت زیادہ غیر معمولی لگی۔ چاند پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، کائنات کی ہر شے جھوم رہی تھی، اور ایک عجیب سا سناٹا بھی تھا کہ جیسے معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان بری طرح چیخا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بعض محدثین میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس رات تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے بھی کثرت سے زمین پر اترے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو مکہ میں بڑے بڑے بت منہ کے بل گر پڑے۔ ہزاروں سال سے کی گئی پیشن گوئی اس سال پوری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ اوپینین کے لیے میرا کمنٹ باکس حاضر ہے، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔